بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یوزر انٹرفیس کے بارے میں۔ یوزر انٹرفیس کیونکہ کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ایپلیکیشنز کی حد میں بھی اضافہ ہوا ہے، کمپیوٹر یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان کمیونیکیشن کی اجازت کے لیے مختلف طریقہ کار تیار کیے گئے ہیں۔ اسے یوزر انٹرفیس یا یوزر انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ تمام یوزر انٹرفیس ڈیزائن مشینوں اور لوگوں کی صلاحیتوں کے ذریعے محدود ہیں۔ لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن کی عام شکل اسپیچ ہے، لیکن اسپیچ پر مبنی لوگوں اور کمپیوٹرز کے درمیان کمیونیکیشن کے طریقوں کی نشوونما نے ابھی تک روزمرہ کے استعمال کے سستے اور قابل اعتماد سسٹم تیار نہیں کیے ہیں۔ ٹیکسٹ کے ذریعے بات چیت اس رفتار سے محدود ہے جس پر لوگ اسکرین پر پیش کیے ہوئے ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں اور کی بورڈ کا استعمال کر کے جوابات ٹائپ کر سکتے ہیں۔ کمانڈ لائن انٹرفیس جیسے ڈوز یوزرز کو کمپیوٹر میں کمانڈ ٹائپ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے سافٹ ویئر ڈیزائنرز نے یوزرز اور کمپیوٹرز کے درمیان انٹریکشن کے گرافیکل طریقے تیار کیے ہیں۔ کمانڈ لائن انٹرفیس کمانڈ لائن انٹرفیس کسی مطلوبہ الفاظ پر کمانڈ لکھ کر کمپیوٹر سے انٹریکشن کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ کمانڈز کمپیوٹر کو فائلیں بنانے، فائل کو ایڈٹ کرنے، فائل کو سیو کرنے اور ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کرتی ہیں۔ سب سے مشہور کمانڈ لائن انٹرفیس ڈوز ہے۔ ڈیسک آپریٹنگ سسٹم ڈوز کمپیوٹر کے بنیادی کاموں کا انتظام کرنے کے لیے پروگراموں کا ایک گروپ ہے۔ یہ 1980 اور 1990 کے دہائی کے دوران استعمال ہوا تھا۔ ڈوز انٹرفیس منصوبے کے پس منظر کے خلاف ایک اشارہ پر مشتمل ہے۔ یہ C:\\, یا A:\\, سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کمانڈ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یوزر کسی خاص کام کے لیے کمانڈ ٹائپ کرتا ہے۔ مائکروسافٹ ڈوز ڈوز کا ایک مشہور ورژن ہے۔ یہ کئی کاموں کو انجام دینے کے احکام کی پیروی کرتا ہے، جن میں سے کچھ مثال ہم یہاں پڑھیں گے، جیسے کمپیوٹر کو آن کرنا، یوزر کو کمپیوٹر انٹرفیس فراہم کرنا، یہ دیکھنا کہ پروگرامز چل رہے ہیں یا نہیں، فائل اور ڈائریکٹریوں کا انتظام کرنا، میموری کے استعمال کا انتظام کرنا، اور پیریفیرل ڈیوائسز کو کنٹرول کرنا۔ اگر ڈوز مین آپریٹنگ سسٹم کے طور پر انسٹال ہے تو جب آپ کمپیوٹر سوئچ آن کرتے ہیں تو ڈوز کا اشارہ خود بخود ظاہر ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس مائکروسافٹ ونڈوز 7 یا 10 انسٹال ہے تو آپ ڈوز پرومپٹ پر جا سکتے ہیں۔ ڈوز پرومپٹ کو آن کرنے کے لیے اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر اسٹارٹ بٹن پر کلک کریں۔ تمام پروگراموں کا انتخاب کرنے کے لیے مینیو آ جائے گا۔ اس مینیو میں سے آپ ایکسیسریز اور پھر کمانڈ پرومپٹ کو سلیکٹ کریں گے، یا آپ اسٹارٹ مینیو کا بٹن پریس کر کے وہاں ایک سرچ ایریا ہوتا ہے، اس پہ بھی آپ کمانڈ پرومپٹ لکھ کر انٹر کریں گے تو بھی کمانڈ پرومپٹ اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کمانڈ پرومپٹ کی اسکرین کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ٹائپ کریں ایگزٹ اور پریس کر دیں انٹر، تو یہ اسکرین بند ہو جائے گی۔ کمانڈز MS ڈوز کمانڈ لائن پر ٹائپ ہوتی ہیں۔ کمانڈ پرومپٹ کمانڈ لائن کی نشاندہی کرتا ہے۔
پرومپٹ میں حروف موجودہ ڈسک ڈرائیو کی نشاندہی کرتی ہے. یہ یوزر کو بتاتے ہیں کہ میموری میں ڈیٹا کو کہاں محفوظ کیا جا رہا ہے. یوزر کمانڈ ٹائپ کرتا ہے اور انٹر دباتا ہے. آرگنائزنگ انفارمیشن ان فائلز. فائلوں میں انفارمیشن کو آرگنائز کرنا. کمپیوٹر پر موجود ڈیٹا فائلوں میں محفوظ ہوتا ہے. ہر فائل دی جاتی ہے اور میموری میں اسٹور ہوتی ہے. پروگرام فائلیں پروگرامرز کے ذریعے تخلیق ہوتی ہیں. وہ پروگرام چلانے کے لیے ہدایات محفوظ کرتے ہیں. ڈیٹا فائل اسٹور کرتی ہے انفارمیشن کو جو یوزر نے بنایا ہو پروگرامز میں. ایک ڈسک اس کے سائز کے لحاظ سے ہزاروں فائلیں رکھ سکتی ہے. بہت ساری فائلوں میں سے ایک مخصوص فائل کی تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے. ایک جیسی فائلوں کو ڈائریکٹریوں میں گروپ کرنا آسان ہے. ہم ڈیٹا کو ڈائریکٹریوں میں گروپ کرنے کے لیے MS-DOS کمانڈز استعمال کر سکتے ہیں. ڈیوائڈنگ ڈائریکٹریز انٹو سب ڈائریکٹریز. ڈائریکٹریوں کو سب ڈائریکٹریز میں تقسیم کرنا. جب ڈائریکٹریز بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم اپنی فائلوں کو آرگنائز کرنے کے لیے اضافی ڈائریکٹریز بنا سکتے ہیں. کسی اور ڈائریکٹری کے اندر ایک ڈائریکٹری کو سب ڈائریکٹری کہا جاتا ہے. ڈائریکٹریوں، سب ڈائریکٹریاں اور فائلوں کو آرگنائز کرنے کو ڈائریکٹری ٹری کہا جاتا ہے. گرافیکل یوزر انٹرفیس. یوزرز کو آپریٹنگ سسٹم کو ہدایت دینے میں مدد کے لیے ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس ویژول تصویر استعمال کرتا ہے. یہ کمانڈ لائن انٹرفیس سے زیادہ آسان ہے استعمال کرنا. گرافیکل یوزر انٹرفیس جس کو GUI بھی کہا جاتا ہے، اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو نیچے دیے گئے ہیں. ان میں ونڈوز، آئیکنز، مینیوز اور پوائنٹرز. اسے پوائنٹ اینڈ کلک انٹرفیس بھی کہا جاتا ہے، جس سے یوزرز انٹریکٹ کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں ماؤس کے ذریعے. ماؤس پوائنٹر کے ذریعے ڈیزائر آئٹم کو پوائنٹ کیا جاتا ہے اور ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر کے اس آئٹم کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اس ویڈیو میں ہم نے سمجھا کہ یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے، کمانڈ انٹرلائن فیس کیا ہے، MS-DOS اور DOS کیا ہے، مائکروسافٹ DOS کے کئی کاموں کو ہم نے جانا، اور ہم نے سیکھا کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیا ٹاپک پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.